قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا آتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا آتا ہے۔ سورہ لقمان میں اشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائے، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا۔ قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا اور پھر سے کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا۔ والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو ایثار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کی، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار۔ اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہا کرو اے رب ہمارے، اے رب میرے ان والدین کے اوپر، بوڑھے والدین پر رحم فرما،